دیکھیں کل جلسہ جو منسوخ ہوا تو اس کو مطلب جو لوگ صحافت کرتے ہیں نا وہ اس کو ایسے سرسری انداز سے نہیں دیکھیں گے کہ عمران خان نے اعلان کیا اور منسوخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے اعلان کرنا تھا، پارٹی ہیڈ وہ ہیں اور انہی کے حکم سے سب کچھ ہوگا، لیکن اگر کوئی صحافی ہو تو پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ کیوں کیا، اعلان کیا کیوں اچانک رات کے وقت۔ تو کچھ میرا تجزیہ ہے، کچھ انفارمیشن بھی مل جاتے ہیں۔ جب آپ کا تجزیہ سٹرانگ ہو نا تو پھر انفارمیشن خود بخود آپ کے ہاتھ آنے لگتے ہیں تھوڑے بہت، اور اس سے خبر بھی بن جاتی ہے۔ تو جو میرا خبر تجزیہ اور یہ سارا ملا کے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے حالات انتہائی ناسازگار ہیں اور دن بدن ناسازگار ہوتے بھی جا رہے ہیں۔ یعنی جو میرے انفارمیشن ہے تو جو ڈپٹی سپرڈنٹ جیل کو پکڑا گیا ہے تو اس نے کچھ خوفناک انکشافات کیے ہیں، اور پھر فیض حمید نیٹ ورک کے ساتھ کچھ معاملات بھی ایسے سامنے آنے لگے ہیں رفتہ رفتہ۔ تو ظاہر ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ایک بہت اہم آدمی ہیں، پاپولر لیڈر بھی ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوگا، ان سے کچھ سوالات بھی ہوتے ہوں گے شاید۔ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے پورے مجموعی منظرنامے سے کہ عمران خان خوف اور اعصابی تناؤ کا شکار ہیں بہرحال، اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ پھر آپ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رات کے وقت اچانک جلسے کی منسوخی کا اعلان کیسے ہوا؟ پھر ظاہر ہے کہ پارٹی کے لوگ تو رات کے وقت قیدی سے ملنا مشکل ہے، اگر کوئی گیا بھی ہے، جو اعظم سواتی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو پھر اعظم سواتی کو الاؤ کس نے کیا، اسے وہاں پہنچایا کس نے، یہ کمیونیکیشن کس نے بنائی، اور پھر عمران خان نے اعظم سواتی یا بیرسٹر گور یا کسی کے ذریعے بھی یہ اپنا پیغام کمیونیکیٹ کیسے کیا، اور وہ بھی صبح سویرے۔ تو ظاہر ہے کہ پس منظر میں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، اور معاملہ ہو کیا سکتا ہے؟ تو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں تو ملٹری کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ اس پر شاید اس وقت اہم ترین ایشو وہی ہے۔ تو ملٹری کورٹ پہ شاید خان صاحب کو مستقبل میں کچھ ریلیف ملے، اور شاید وہ ملٹری کورٹ جانے کی بجائے یہ کیس شاید سول عدالتوں کی طرف چلا جائے۔ نہیں، جنرل فیض کا کورٹ مارشل یہ تو قبل از وقت بات ہے، مطلب ہے ابھی فیض حمید کے حوالے سے تو پی ٹی آئی خود گونگوں کا شکار ہے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ وہ، یعنی عمران خان خود کہتے ہیں کہ وہ اثاثہ تھا، دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق، دوسرے دن وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو پی ٹی آئی تو اس کے حوالے سے ایک گفتگو کی کیفیت سے ابھی تک نہیں نکلی۔ تو مجھے نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ فیض حمید معاملے سے منسوخی کا تعلق ہے، بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جلسہ منسوخی کا تعلق عمران خان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کا ہے، کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ جب الیکشن ہوئے تھے اور گنڈاپور چیف منسٹر بنے تھے تو ان دنوں میں نے میڈیا میں بات کی تھی کہ اندرون خانہ بہت شدید اختلافات ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور مسئلہ، پنجاب کو تو بالکل سائڈ پر کر دیا ہے۔ پنجاب تو ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، نہ پنجابی لیڈرز سامنے آ رہے ہیں، نہ ان کے رہنما، ان کے لوگ سارے جیلیں کاٹ رہے ہیں، یاسمین راشد سے لے کر اعجاز چودھری تک سارے کے سارے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن پارٹی میں ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ پارٹی پر اگر کوئی چھائی ہوئے تو وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، وہ گنڈاپور ہے، اسد کیسر ہے، مروت ہے، عمر ایوب ہیں، وہ سارے کے سارے خیبر پختونخوا سے۔ تو ظاہر ہے کہ نیچرلی گروپ بندی بھی پختونخوا کے اندر ہی ہونی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی برسر اقتدار بھی ہے، وہاں پہ گنڈاپور بھی ہیں، لیکن یہ جو گروپ بندی پہلے دن سے چلی آ رہی تھی وہ بہت خوفناک ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی گنڈاپور تو اس وقت بالکل عمران خان کے سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے تو اس نے اپنے لوگوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، یعنی مشال یوسف زئی کتنی اہم تھی،
مشال یوسفزئی کی گاڑی کا معاملہ کس نے اچھالا تھا میڈیا میں، اور پھر مشال کو عہدے سے ہٹانے کا سلسلہ بھی تھا، اور وہ نوٹیفیکیشن ان کے ٹیبل پر پڑی تھی، لیکن پھر کچھ دباؤ آیا شاید بنی گالہ سے یا ادھر ادھر سے کہ اگر اس کو برطرف کیا تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پھر وہ رک گیا تھا، لیکن بالآخر مشال کو صوبہ چھوڑنا پڑا تھا، وہ پھر اسلام آباد آ گئی۔ تو اس نے پہلے وہ پنگے لیے، پھر شیر افضل مروت اور شہریار افریدی کے کینڈیڈیٹ خرم شہزاد کو سینٹ سے نکال دیا، پھر عمران خان کے انتہائی لائل شکیل جو سی این ڈبلیو کے منسٹر تھے اسے اتنا تنگ کیا کہ اسے منسٹری سے بھاگنا پڑا۔ جنید اکبر جو ملاکنڈ سے ایم این اے ہیں اس کو کمیٹی سے نکال دیا اور اپنے لوگوں کو آگے لانے لگا۔ تو وہاں پر تو ایک جنگ جاری ہے، اور وہ جنگ عمران خان کے خلاف بھی ہے اور وہ آپس میں بھی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ لوگ عمران خان کے قید پر خوش ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور وہ مستقبل کی کچھ اس طرح منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو ریپلیس کریں گے، اور اسی ریپلیسمنٹ پہ ایک جھگڑا چل رہا ہے۔ مروت کا الگ ہے، عمر ایوب کا الگ ہے، گنڈا پور کا الگ ہے۔ شیر افضل مروت کی شخصیت کو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ وہ ڈرامے بازیاں بہت کرتے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، کوئی مشہور آدمی نہیں تھے لیکن ایک کارکن کی حیثیت سے۔ پھر وہ مولانا کے ساتھ گئے، لیکن وہ جہاں جہاں جاتے رہے تو اپنی اہمیت بھی بڑھاتے رہے۔ یعنی جب وہ پیپلز پارٹی میں ایک عام کارکن کی حیثیت سے تھے، وہ ان دنوں وہ ایک صحافی تھے، رپورٹنگ کرتے تھے، تو آفتاب شیرپاؤ کے ذریعے وہ پھر سول جج اور یہاں تک پہنچے۔ پھر مولانا صاحب کی قربت نے انہیں ادھر ڈی جی بنا دیا تھا ہاؤسنگ اس کا، اور پھر جب عمران خان کے قریب ہوئے تو وہ قومی اسمبلی میں آئے، تو ان کی شخصیت میں ایک ڈرامہ بازی کا عنصر ہے۔ کل جو کچھ ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ اس پر تو سوشل میڈیا پر بہت بات ہو بھی چکی ہے، تاہم میں نے چونکہ معاملہ کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن اس پر سوشل میڈیا بات کر رہا ہے، لیکن جب اس کے شخصیت کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کو ماننا پڑتا ہے۔ بعض یورپی ممالک، خصوصاً ایک اہم ترین یورپی ملک، میں ذرا محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے تو اطلاعات ہیں کہ اس کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بہت سرگرم ہیں، بلکہ ایک تو آن ریکارڈ بھی آ چکا ہے، نواز شریف کے ساتھ مری میں ایک ملاقات بھی ہوئی، لیکن کچھ اور جگہوں پر بھی کچھ سفارتکار سرگرم ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ برطانوی حکومت پر ایک اہم خاندان کا دباؤ ہے، یا ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یا جو بھی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ تو یہ کچھ دوسرے ممالک کے، لیکن اسپیسیفکلی ایک اہم یورپی ملک جو ہے اس کے سفارتکار سرگرم ہے، اور ان کی ملاقاتیں نہ صرف سیاسی لوگوں سے بلکہ کچھ اہم بیوروکریٹ سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہے، کچھ صحافیوں میڈیا سے وابستہ لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان ملاقاتوں کا تو ہمارے سامنے ابھی نہیں آئے، اور نئے ایسی چیزیں عمومی طور پر سامنے آتی ہیں، لیکن ہمیں پورے منظرنامے سینیریو کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے منظرنامہ کون سا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی اور اہم بات تو ہے نہیں، یعنی معاشی حوالے سے اگر کوئی معاملات ہے تو وہ ہمارے چین کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ہے، یا آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ساتھ ہے، اسی طرح کچھ اور معاملات ہیں تو ہر ملک کے ساتھ، لیکن جو ملک جس ملک کے سفارتکار زیادہ سرگرم ہیں ان کے ساتھ کچھ اور معاملات تو ہے نہیں۔ البتہ عمران خان کی وہاں پر اہمیت اس وقت سب سے اہم ہے، تو ہم اسی تناظر میں معاملے کو دیکھیں گے۔ عمران خان فیض کے کورٹ مارشل پر یقیناً اس نے بات کی تھی، تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ بولنے والا ہوتا کون ہے، یہ بات تو کم از کم مناسب نہیں ہے۔ وہ سابق وزیر اعظم تو ہیں، ایک پاپولر پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، ان کی ایک اہمیت تو ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس نہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہے، نہ ڈیفنس منسٹری ہے ان کے پاس، نہ وہ کسی
اہم عدالتی منصب پر ہیں، نہ وہ عسکری یعنی فوجی حوالے سے کسی اہم منصب پر، تو ظاہر ہے کہ ان کا اختیار نہیں ہے، ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے یہ چیزیں. لیکن بحیثیت سابق وزیر اعظم یا بحیثیت ایک پارٹی لیڈر وہ بات کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بات کی ہے. لیکن ان کی بات جو ہے، جو بات وہ کر رہے ہیں، اس میں کانفیڈنس کا فقدان دکھائی دیتا ہے. کیونکہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا اثاثہ تھا، دوسرے دن پھر کچھ اور کہتے ہیں. تو وہ اپنی رائے چونکہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی رائے کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. تاہم اگر وہ ایک جگہ پر سٹینڈ کریں تو پھر ان کی رائے کی اہمیت اس لیے بڑھ جائے گی کہ وہ سابق وزیر اعظم اور پاپولر لیڈر بھی ہیں.